من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتا کے دیدار منا گفتم علی بھائی یہ گزارش ہے کہ عشق کی نماز کیا ہوتی ہے؟ کیا عشق میں جو گم لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں؟ مجھے اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک درویش تھے. وہ میں نے دیکھا کہ وہ سارا دن ایک تھیلا ان کے پاس ہوتا تھا، اس میں کچھ بھی کاغذ ڈال دیتے، کبھی کچھ، وہ ایسے پھرتے رہتے. رمضان شریف کا مہینہ تھا تو مسجد میں لوگ روزہ افطار کرتے تھے. وہ بابا جی کبھی مسجد میں آ جاتے تھے، کبھی جب ان کی لہر ہوتی تو کبھی نہیں آتے. وہ افطاری کے ٹائم وہاں پہ آ گئے. جب لوگ روزہ کھولنے لگے تو انہیں کہا گیا کہ آپ بھی روزہ کھول لیں. انہوں نے بڑا پنجابی میں انہوں نے کہا روزہ میں کادا کھولنا، میں ان کو بن کے رکھیا. اچھا تسی اپنیاں گھوڑیاں بنیاں نے، بکریاں بنیاں نے، تسی جا کے کھولو، میں تو بنیا ہی کچھ نہیں، میں کی کھولاں. اس پہ ذرا پلیز کوئی تھوڑی تو بات. وہ ان صاحب کے صرف یہی بات تھی یا ان صاحب کے متعلق کچھ تھوڑا سا اور بھی بتائے؟ نہیں بس یہی انہوں نے کہا. لیکن آپ نے اس محفل میں ان کو کوٹ کیا ہے تو میں آپ نے کچھ ان میں دیکھا ہوگا کچھ نہیں، اور بھی؟ میں نے انہیں بس ایسے ہی، وہ لوگ انہیں بہت پیار کرتے تھے. اچھا وہ چلتے پھرتے ہی دیکھا میں نے. وہ ہماری عمر بھی تب بالکل بھی چھوٹے تھے ہم. ٹھیک. مجذوب تھے یا مجذوب تھے؟ ٹھیک ہے. مجذوب کا جو ہے وہ اور مقام ہوتا ہے. اور ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ دیوانہ باشی کہ کار تیگراں کر دی، دیوانے ہو جاؤ تاکہ تمہاری فکر جو ہے وہ دنیا کرے، خود تمہیں اپنی فکر نہ کریں. تو مجذوب کا یہ مقام ہوتا ہے. تو ایسے آپ سمجھ لیں سہولت کے لیے کہ پاکستان کے جو خوبصورت وادیاں ہیں، پہاڑی وادیاں، لوگ وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. تو ایک بندے کو میں جانتا ہوں، وہ یوٹیوب کے ذریعے، یورپین بندہ ہے، گورا ہے، اور وہ بھی آیا تھا پاکستان کی سیر کرنے. اور یہاں آیا تو اس نے وادیوں کا حسن دیکھا، تو اس کے بعد پھر وہ اپنے ملک واپس نہیں گیا. آج تک وہ یہاں پہ ہی انہی وادیوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، اور وہ پھر واپس اپنے ملک نہیں گیا، اور اس نے پھر کوئی اور کام بھی نہیں کیا سوائے وہاں پہ ان وادیوں میں گھومتے پھر. تو مجذوب ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس وادی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال لاکھوں لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اور لیکن کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو وہاں جاتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا. وہ اس حسن میں ایسے گم ہو جاتا ہے کہ واپس آنا بھول جاتا ہے. تو وہ گیا اس مقامات میں، پھر اس نے وہاں پہ جا کے ایک چھوٹی سی جھوپڑی لے لی، اور پھر باقی زندگی ادھر ہی گزارتی. تو مجذوب نے کوئی ایسا حسن دیکھ لیا ہے کہ اب اس کی نگاہ ہی واپس نہیں ہے. تو وہ وہاں سے اس نظارے سے واپس ہی نہیں آ سکا. وہ
وہ کوئی ایسی اس نے جھلک دیکھ لی ہے تو اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ حسن کوئی دیکھ لے اور وہ دیکھ کے پھر واپس بھی آ سکے، اس کے بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے۔ عام بندہ، ہمارے جیسا بندہ کا وہ حسن دیکھ لے تو وہ پھر اس کے لیے واپس آنا بڑا مشکل۔ تو کچھ درویش کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ فدا ہوں، تو درویش آپ کو پتہ ہے عجیب ہی بات کرتے ہیں، جب کرتے ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوتی۔ اور یہ ویسے آپس کی بات ہے، یہ درویش جتنے ہوتے ہیں نا یہ آدھے مجذوب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مکمل مجذوب ہوتا ہے، یہ آدھے مجذوب ہوتے ہیں، اس لیے ان کی باتیں جو ہے نا وہ عقل والوں کی سمجھ سے باہر ہوتی۔ تو وہ درویش کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ تشریف لے جانا اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے جتنا بڑا واقعہ آپ کا معراج سے واپس زمین پہ تشریف لانا ہے۔ تو آیا مذاق جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے وہ جلوہ دیکھا اور آپ کی آنکھ جو ہے وہ خیرہ نہیں ہوئی وہ جلوہ دیکھ کے، اس کی شان میں آیا مذاق۔ آج دین محمد صاحب نہیں ہیں تو ان سے ورنہ آیا مذاق پوری سنتے، تو اس کا ترجمہ یہی ہے کہ معراج پہ آپ سرکار کی آنکھ جو ہے وہ خیرہ نہیں ہوئی اس جلوہ دیکھ کے، تو اور اسی لیے وہ جلوہ جو ہے نا وہ بابا حضور کی جو نعت ہے، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ، مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ۔ اس میں راز کی بات یہ ہے کہ ہر آنکھ کو صورت دیکھ ہی نہیں سکتی، وہ صورت دیکھنے کے لیے نگاہ مصطفیٰ چاہیے، اور چہرے مصطفیٰ بھی ہر آنکھ نہیں دیکھتے، اور چہرے مصطفیٰ دیکھنے کے لیے نگاہ خدا چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ ہی آپ کا حسن دیکھ سکتا ہے، اور یا اللہ کسی کو وہ آنکھ عطا کر دے تو وہ دیکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور آپ سرکار ہی اللہ کا جلوہ دیکھ سکتے ہیں، یا آپ سرکار کسی کو اپنی نگاہ عطا کر دیں تو وہ اللہ کا جلوہ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ تو وہ بندہ جو ہے اس مقام پہ پہنچ کے پھر اس وادی سے واپس نہیں آ سکتا، حسن کی وادی سے پھر کون واپس آتا، جی بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں کا سہانا موسم، پھر وہ وہاں سے لاہور کی گرمی میں واپس آنا، جو لوگ گئے ہیں اور واپس آئے ہیں وہ اندازہ کر سکتے ہیں، یہاں کی ٹریفک کے شور میں، یہاں کے دھوئے میں، یہاں کی گرمی میں وہ فانی وادیاں دیکھ کے تو واپس آنا تو مشکل کام، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا جیسا کوئی سیانہ بندہ ہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عشق والوں کے لیے یہ کام ذرا مشکل ہے، ٹھیک ہے، وہ ادھر جاتے ہیں